یہ موقع ہے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری نوجوانوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، ملک و ملت کا مستقبل بننے کی حیثیت رکھنے والے اے نوجوانوں، یہ موقع ہے کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمٹ جاؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس بدبخت و بد نصیب یا بے خبر اللہ کی بندی نے، میں نے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی زبان محبت بھری ہوتی ہے۔ میں جس بندی نے جانے انجانے میں گستاخی کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ کیا موقع فراہم کیا ہے؟ ان کروڑوں مسلمانوں کے لیے جو غلطی سے ابھی تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے، ان کی شخصیت سے، ان کی سیرت و کردار سے، ان کے درد و غم سے، ان کے پیغام سے، انسانیت کے لیے ان کی محبت سے، ان کے عدل و انصاف سے، ان کی سخاوت سے واقف نہیں تھے، یہ موقع فراہم کیا ہے اے میرے نوجوانوں تمہارے لیے کہ تم اب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پھر سے پڑھو۔ مجھے جواب دو، ایسا کرو گے؟ کیا اس بات پر شرمندگی نہیں ہے کہ واقعی ہم بھی محمد الرسول اللہ کی ذات سے ویسی وابستگی، ویسا تعلق، ویسے عملی فالوئنگ، ویسا علم، ویسی واقفیت، ان کی زندگی، ان کے اخلاق و کردار، ان کے جذبات، ان کی آرزوئیں، ان کی تمناؤں سے، ان کے شب و روز کے معمولات سے ہم بھی اتنے واقف نہیں ہیں جتنا واقف ہونا چاہیے۔ اس آسمان کے نیچے ایسا دردمند انسان، ایسی محبتوں کی برکھا برسانے والا، دشمنوں کو دوست بنانے کا سلیقہ رکھنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا، اپنے اوپر پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے دعائیں کرنے والا، اور آئے ہوئے عذاب کو اللہ کی خوشامد کر کے واپس کروا دینے والا، نہ آسمان کی آنکھوں نے محمد سے پہلے نہ کبھی دیکھا، نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ مگر کیا نوجوانوں، برا نہ ماننا، تمہاری عزت ہماری عزت ہے، برا نہ ماننا، کیا ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں، کیا ہمارے اخلاق، کیا ہماری معاشرت، کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک، کیا صفائی ستھرائی کا ہمارا اہتمام، کیا ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات، کیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، کیا یتیموں، غریبوں، مظلوموں، کسانوں، مزدوروں، مقروضوں، بیماروں، قیدیوں کے ساتھ کیا ہمارا اس طرح کا تعلق ہے جو تعلق محمد رسول اللہ نے زندگی بھر نبھا کر دکھایا اور جو سکھا کر گئے؟ ہمیں شرمندگی کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے قصور ہوا ہے، اور یہ جو موجودہ واقعہ ہے اس شر سے یہ خیر نکلنا چاہیے کہ پورے تمام مسلمانوں کا ایک جواب ہو، اور وہ یہ کہ تم نے ہم کو متوجہ کر دیا، آج سے نہ ہماری کوئی نماز لیٹ ہوگی، نہ ہمارے اخلاق خراب ہوں گے، نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گی، نہ کوئی امیر کسی غریب کو حقارت سے دیکھے گا، ہمارے محلے میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جو بھوکا سو جائے۔ ہم اپنے غریب بھائیوں کے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے، اس لیے کہ یہی سکھایا تھا آقا نے۔ ہم اپنے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھلائیں گے اور پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور اس میں دھرم اور ذات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔ جیسے رحمت دو عالم نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا تھا، وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ موجودہ حالات کا جواب صرف غصے بھری تقریروں سے دے دیں اور نعرے لگا کر دے دیں اور احتجاج کر کے دے دیں،
یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب اس طرح دیں کہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بھائیوں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس طرح بھی آپ موجودہ حالات کا جواب دے سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ چپ چاپ جانماز بچھائیں، جانماز نہ ہو تو پھٹے ہوئے بورے کو بچھائیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کی نیت سے سجدہ کریں اور درود شریف کی تسبیح پڑھیں، اللہ کے رسول، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات المومنین، ان کو یاد کریں اور ان سے کہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، شاید ہماری وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں، آج سے ہم آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے۔